اس سے پہلے بھی اللہ پاک کتنے احسان ہم پہ کر چکے ہیں کہ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، اسی جسم سے گناہ کرتے ہیں، اسی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، کانوں سے کرتے ہیں، دل و دماغ سے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک ہمارے اس جسم کو ختم نہیں کرتے، ہماری آنکھوں کی روشنی کو ختم نہیں کرتے، کانوں میں سننے کو ختم نہیں کرتے، زبان کے بولنے کو ختم نہیں کرتے، ہاتھوں کے پکڑنے کو ختم نہیں کرتے، اور اسی طرح پاؤں سے چلنے کو ختم نہیں کرتے۔ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ اس انسان سے، اس مسلمان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں کہ جو انسان گناہ کو گناہ سمجھے، جو انسان گناہ کو گناہ سمجھے اور شرمندگی کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی آج اس جمعۃ المبارک کی برکت سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ پاک نے جتنی زندگی ہماری باقی ہے اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے جب انسان کو بھیجا، انسان دنیا میں آیا، انسان دنیا میں آنے کے بعد وہ عالم ارواح میں کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا تھا ہم دنیا میں آپ کی عبادت کریں گے، آپ کو نہیں بھولیں گے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد بھول گیا، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے اور اسی طرح نفسانی خواہشات پیچھے لگی ہوئی ہیں، وہ بھول گیا۔ تو اللہ پاک نے احسان فرمایا، نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ ہر نبی نے آ کر انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا، ہر نبی نے آ کر انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ لوگوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا، زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کی، تمہیں کھانے کو اللہ دیتا ہے، تمہیں پینے کو اللہ دیتا ہے۔ اگر یہ اللہ آسمان سے بارش برسانا چھوڑ دے تو کون ہے جو آسمان سے بارش برسائے، پھر تم پانی کو پیو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر سے تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کو اگانا چھوڑ دے تو کون ہے جو زمین سے پھل نکال کے دکھائے، تو کون ہے جو زمین سے سبزیاں نکال کے دکھائے، تو کون ہے جو زمین سے یہ ڈرائی فروٹ نکال کے دکھائے۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک خود ہی قرآن کریم میں انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اے انسانوں، اس زمین کے اندر تم تو بیج ڈالتے ہو، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے بیج بھی نہیں ڈالتے، اس بیج کو کون پھوڑتا ہے؟ اس بیج کو پھوڑنے کے بعد اس کو درخت کون بناتا ہے؟ اس درخت کے اندر پھل کون ڈالتا ہے؟ وہ سبزیاں کون ڈالتا ہے؟ کوئی طاقت جو اس بیج کو پھوڑ سکے، اس بیج کے اندر سے وہ تنے کو نکال سکے، وہ تنا پھر آگے چل کے درخت بن سکے، پھر درخت میں سے وہ پھل فروٹ نکال سکے؟ تو کوئی ہے؟ کوئی بھی تو نہیں ہے۔ تو اللہ پاک انسانوں سے محبت فرماتے ہیں، ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ میری عبادت کیا ہے؟ اللہ پاک کی عبادت کیا ہے؟ جس وقت اللہ پاک اپنے گھر میں بلائیں، جس وقت اللہ پاک کی طرف سے صدا لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، جس وقت اللہ پاک کی مسجد اللہ پاک کی طرف سے وہ مؤذن اللہ کی صدا دے اور بولے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، اس وقت سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر پر آنا، نماز پڑھنا، یہ ہے اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ جس وقت اللہ پاک کا حکم ہو کہ نافرمانی نہ کرو، زبان سے بری باتیں نہ کہو، زبان سے گالی نہ بکو، زبان سے غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، اور اسی طرح فحش گوئی نہ کرو، اس وقت اس زبان کو ان چیزوں سے روکنا، یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اسی طرح اللہ پاک کا حکم ہے کہ کانوں سے گانے نہ سنو، کانوں سے اسی طرح غلط باتیں نہ سنو، فحش گوئی نہ سنو، اور اسی طرح کوئی غلط چیز نہ سنو، اس وقت اس کانوں کی حفاظت کرنا، گانے نہ سننا، بری بات نہ سننا، اور اسی طرح چغلی، غیبت، بہتان یہ نہ سننا، تو گویا کہ یہ ہے کانوں کی عبادت کرنا۔ اسی طرح اللہ پاک کا حکم ہے کہ ان آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھو، بد نظری نہ کرو، کوئی گندی فلمیں نہ دیکھو، اسی طرح کوئی غلط چیزیں نہ دیکھو، اس وقت اس آنکھوں کی حفاظت کرنا، یہ ہے آنکھوں کی عبادت کرنا۔ اسی طرح ہاتھوں سے غلط کام نہ کرو، ہاتھوں سے غلط چیزوں پر ان چیزوں کا کام نہ کرو، پاؤں سے غلط کام نہ کرو، اپنے دل و دماغ میں غلط باتیں نہ سوچو، یہ ہے دماغ کی عبادت کرنا، یہ ہے آنکھوں کی عبادت کرنا، یہ ہے ہاتھوں کی عبادت کرنا۔ تو پورا جسم گویا کہ جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رکنا، یہی تو عبادت کرنا ہے۔
اور اسی طرح جو شخص ان چیزوں کو نہیں روکتا، گناہ کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق دیکھتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق سنتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کا باغی شمار ہوتا ہے۔ تو جو شخص اس چھوٹی سی زندگی میں، اب کسی کو معلوم نہیں کتنی زندگی ہے، بہرحال جتنی بھی زندگی ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر سب سے پہلے اس کی صحت پہ پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نشہ کرتا ہے، کوئی شخص شراب پیتا ہے تو سب سے پہلے اس نشے کا اثر اس کی صحت پہ پڑتا ہے۔ بظاہر اس کو لگتا ہے کہ میں سکون میں ہوں، لیکن ڈاکٹر سے آپ پوچھیں، خود اس بندے سے پوچھیں، ایک وقت آتا ہے اس کے گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اس کو طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اس کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں یہ نشہ نہ کرتا، کاش کہ میں شراب نہ پیتا، کاش کہ میں یہ فلاں نشے میں نہ لگتا۔ تو پتہ چلا بظاہر اس کا نقصان صحت پہ بھی ہوا اور اس نے اس شراب کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی بھی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے منع کیا ہے شراب نہ پینا، کسی نشے کے قریب نہ جانا، وہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، اپنی زندگی دنیا کی بھی خراب کرتا ہے اور آنے والی جو قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، قیامت کا دن ہے، وہ سب کچھ اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو جو دنیا میں گناہ کرے گا اس گناہ کا اثر دنیا میں بھی ہوگا، پھر آگے قبر میں بھی ہوگا، اس کے بعد حشر میں بھی ہوگا، قیامت والے دن بھی ہوگا، پھر جہنم میں ہمیشہ کے لیے وہ داخل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص مکہ المکرمہ کے اندر طواف کر رہا تھا، اس سے آگے ایک عورت تھی اور وہ عورت بھی طواف کر رہی تھی۔ جیسے ہی طواف ختم ہوا تو اس عورت نے اللہ پاک سے ان الفاظ میں دعا کی، یا کریم یا کریم عہدک القدیم، یا کریم یا کریم عہدک القدیم، جس کا ترجمہ یہ ہے اے بخشنے والے اللہ، اے کریم ذات، اے مہربان ذات، تیرا وعدہ پرانا ہے، اس وعدے کو پورا فرما۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے اس عورت سے پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کون سا وعدہ کیا ہے کہ جس کے پورا کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ پاک کی مدد کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس وقت میں نے یہی الفاظ پڑھے، یا کریم یا کریم یا کریم، تو جب سے یہ میرا ورد ہے۔ اس نے پوچھا کون سا واقعہ؟ اس نے بتایا اس عورت نے کہ آج سے چند سال پہلے میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہی تھی اور کشتی کے اندر ہم سوار تھے، پانی کے اندر ہم کشتی میں سوار تھے، اچانک ہواؤں کا رخ بدل گیا۔ جب ہواؤں کا رخ بدلا تو کشتی ڈوبنے لگی، جب کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی کے اوپر جو تختہ تھا، جو تختہ ہوتا ہے کشتی کا، وہ سب ڈوب گیا، صرف 2 تختے باقی رہے، ایک تختی پہ میں اور میرا بچہ اور دوسری تختی پہ ایک حبشی۔ 2 تختے، ایک تخت پر میں اور میرا بچہ اور دوسرے تخت پر ایک حبشی۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ رات کے بعد جیسے ہی سورج نکلا تو اس حبشی نے دور سے دیکھا کہ اس تختے کے اوپر کوئی عورت ہے، اس تختے کے اوپر کوئی عورت ہے، تو وہ آگے چلتا آیا یہاں تک کہ میرے قریب آیا تو آ کر اس کے دل میں شیطان نے ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ اس عورت کے ساتھ غلط کام کیا جائے، کیوں نہ اس عورت کے ساتھ غلط کام کیا جائے۔ جب انسان کا دل کالا ہو جائے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں لگتی۔ تو اس عورت سے اس نے کہا کہ کیوں نہ آپ میرے ساتھ یہ کام کریں، تو اس عورت نے انکار کیا۔ اس نے کہا نہیں، تجھے ابھی بھی شیطانیت سوجی ہوئی ہے، تجھے اس وقت بھی شیطانیت سوجی ہوئی ہے کہ ہماری جان کو دیکھو، کہ ابھی ہماری جان نکل جائے، ابھی ہمیں کوئی مچھلی کھا جائے، ابھی ہم یہاں پانی میں ڈوب جائیں، اور تجھے شیطانیت سوجی ہوئی ہے، تجھ پر افسوس ہے۔ تو اس کے دل میں لیکن یہ بات کوئی اثر نہیں کرتی، وہ واشی جو ہے اس کا دل کالا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو، اس عورت نے اپنے بچے کے ایک ہلکی سی چٹکی بھری تاکہ وہ بچہ جو سو رہا ہے وہ اٹھ جائے اور رونے لگ جائے۔ وہ بچہ اٹھ گیا چٹکی بھرنے سے اور رونا شروع کر دیا، تاکہ ہو سکتا ہے یہ حبشی ہے اس کے دل میں کوئی خوف خدا آ جائے، لیکن اس کے دل میں خوف خدا تو آیا نہیں، بلکہ اس نے اس بچے کو اٹھایا اور پھینک دیا پانی میں۔ اب وہ بچہ پانی میں چلا گیا اور یہ اس عورت کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے آمادہ ہوا۔ اس کے بعد اس عورت نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یا کریم
یا کریمو یا کریمو، یا اللہ میری حفاظت فرما، یا اللہ میری حفاظت فرما اس شیطان سے، اس شیطان نما انسان سے، یا اللہ میری حفاظت فرما۔ اتنے میں وہ عورت کہتی ہے کہ سمندر کے اندر سے ایک عجیب سا جانور نکلا، اس جانور نے آ کر اس حبشی کو ایک نوالے میں کھا لیا اور اندر چلا۔ تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی، کیوں؟ وہ اللہ کا دل، اللہ کا جو ڈر تھا اس کے دل کے اندر موجود تھا۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی، اس کے بعد میں آہستہ آہستہ اس پانی کو چلتے چلتے آگے جب ہوا کا رخ آیا تو ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ جب ایک جزیرے میں گئی تو وہاں پر میں نے دیکھا بہت سارے درخت ہیں، اس کے اندر پھل بھی لگے ہوئے ہیں اور سبزیاں بھی ہیں۔ میں نے سوچا چلو کھانے پینے کا کچھ تو انتظام ہوا۔ پھر میں اس جزیرے میں چلی گئی۔ جب جزیرے میں چلی گئی وہاں میں نے 3 دن گزارے۔ کتنے دن گزارے؟ 3 دن گزارے، وہی پھل کھاتی، وہیں پر سبزیاں کھاتی۔ اس کے بعد اس جزیرے کے سوراخ میں سے دور سے دیکھا کہ ایک دور سے کشتی آ رہی ہے، ایک دور سے کشتی آ رہی ہے۔ تو میں نے وہاں سے چلانا شروع کر دیا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے یہاں پر کوئی عورت ہے، یہاں پر کوئی عورت ہے، اس کو ہم بچا لیں۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سامنے جزیرے کے اندر سے کسی کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے، تو وہ کشتی والے قریب آئے۔ جب قریب آئے تو دیکھا ایک عورت ہے، انہوں نے اس عورت کو سہارا دیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ عورت سے پوچھنے لگے کہ آپ یہاں کیسے آئیں؟ انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح ہماری کشتی ڈوب گئی تھی اور اس طرح میں یہاں پر پہنچی۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص جو کشتی میں سوار تھا، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اچانک وہ بچے کی آنکھ کھل گئی اور رونے لگ گیا۔ تو یہ ماں جو اس بچے کی ماں تھی، ایک دم اس نے دیکھا کوئی بچہ رو رہا ہے، دیکھا یہ تو اسی کا بیٹا ہے، یہ تو اسی کا بچہ ہے۔ فوراً اپنے بچے کو لینے لگی اور کہنے لگی یہ تو میرا بچہ ہے۔ وہ کہنے لگے کیا پاگل ہو گئی ہو، آپ کا کہاں سے بچہ آیا؟ یہ آپ کا بچہ کہاں سے ہے؟ یہ آپ کا بچہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ میرا بچہ ہے، کہ وہاں پر جب حبشی میرے پاس آیا تھا اس نے اس بچے کو پھینک دیا تھا۔ وہ کہنے لگے آپ کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا، ہمارے ساتھ بھی عجیب واقعہ ہوا۔ ہم جب کشتی کو لے کر آ رہے تھے تو درمیان میں ہماری جو ہوا تھی وہ صحیح چل رہی تھی، اچانک ہوا کا رخ بدل گیا۔ جب ہوا کا رخ بدلا تو سامنے سے ایک عجیب سا جانور نکلا، اس جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ رو رہا تھا اور کہنے لگا وہ جانور کہ اس بچے کو اٹھا لو ورنہ آگے نہیں جا سکتے، اس بچے کو اٹھا لو ورنہ آگے نہیں جا سکتے۔ ہم نے اس بچے کو لیا اور آگے آنا شروع ہو گئے، ہمیں تو نہیں پتا یہ آپ کا بچہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا اللہ پاک نے میری بھی حفاظت کی، میرے بچے کی بھی حفاظت کی۔ تو میرے عزیزو، اس واقعے میں 2 سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کو نہ بھولنا، کبھی بھی کہیں بھی ہو ہمیشہ یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ تو گناہ سے اس نے بچایا، اللہ پاک کی مدد اس نے دنیا میں بھی دیکھ لی، اللہ پاک کی مدد دنیا میں بھی دیکھ لی۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے گناہ کا صرف ارادہ کیا، جس نے صرف گناہ کا ارادہ کیا، اللہ پاک نے دنیا میں بھی اس کو عذاب ڈال دیا۔ اب آگے کا کیا ہو یہ تو اسی کو پتا ہے، دنیا میں بھی وہ عذاب کی شکل میں اس جانور کے منہ میں چلا گیا۔ اب آگے کیا معاملہ ہوگا؟ تو 2 باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرنا اور نیک کام کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنا۔ اسی طرح آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ زلیخا نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، اس شخص کو میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیسا خوبصورت ہے۔ تو اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بلوایا اور اپنے کمرے میں بلوایا، اور جب دیکھا واقعی بہت خوبصورت، ایسے خوبصورت کہ شیطان نے دل میں ڈالا کہ ان کے ساتھ غلط کام کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو ایک نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تو ایک نبی ہیں۔ جیسے ہی زلیخا نے غلط نیت سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ بھاگنا شروع کر دیا، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس کمرے کے اندر تھے اس کمرے کے باہر کے ہی کمرے تھے، اور سارے کمرے تالے سے بند تھے، سارے جتنے بھی کمرے تھے محل کے سارے تالے سے بند تھے، یعنی اتنے سارے تالے موجود تھے کہ وہ اگر نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہ سکے۔ لیکن کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ توکل کیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ جیسے ہی بھاگنا شروع کیا، سب سے پہلے ایک تالا خود بخود کھلا، اس کے بعد دوسری جگہ بھاگے، دوسرا تالا خود بخود کھلا، تیسرا کھلا، چوتھا کھلا، 5واں کھلا، جتنے تالے تھے سارے تالے کھلتے چلے گئے۔
تو اس واقعے میں کیا سبق ملا؟ اس واقعے میں یہ سبق ملا کہ کبھی بھی اللہ پاک کو نہیں بھولنا، کہ کہیں بھی ہو شیطان دعوت دے، ایک عورت دعوت دے اور کہے کہ میرے ساتھ یہ کام کرو، لیکن تم نے کیا کہنا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کو ایک دن منہ دکھانا ہے، ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس کی مدد پھر دنیا میں بھی اللہ پاک دکھائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مدد آئی، اس عورت کے ساتھ مدد آئی، دنیا میں دیکھی۔ تو اسی طرح جب انسان گناہ سے بچتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو اپنی مدد کے مناظر دکھا دیتے ہیں، اللہ پاک دنیا میں بھی اس کی مدد کر کے دکھا دیتے ہیں۔ پھر آگے قبر میں جو مدد ہے وہ الگ ہے، حشر میں جو ہے وہ الگ ہے، پھر جنت تو جنت ہے۔ تو اسی طرح ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان سب کے سامنے کرتا ہے، یہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، تنہائی میں چھپ کے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھوں سے بد نظری کرنا، یہ انسان سب کے سامنے نہیں کرتا، چھپ کے کرتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، موبائل کے اندر، ٹی وی کے اندر، اور اسی طرح آج کل LCD ہیں، ان کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ بد نظری کرتا ہے۔ تو وہ جو تنہائی کے گناہ ہیں، ایک انسان دن کے اندر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اسی طرح صدقہ دیتا ہے، بظاہر وہ بڑا دیندار ہے، بظاہر وہ بہت دیندار ہے اور نمازی ہے، پرہیزی ہے، اور اسی طرح پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، اور اسی طرح اسلامی لباس بھی پہنا ہوا ہے، بڑا دیندار ہے، لیکن جیسے ہی تنہائی ملتی ہے وہ گناہ کرتا ہے، جیسے ہی تنہائی ملتی ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ تو جو شخص تنہائی میں گناہ کرتا ہے اس کے اوپر اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپ کر گناہ کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے خوب کہا ہے جو تم کرتے ہو چھپ کر اس جہان سے، جو تم کرتے ہو چھپ کر اس جہان سے، کوئی دیکھتا ہے تم کو آسمان سے، خاکی پر مت کرو خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کرو اس پر فدا جس نے دی جوانی۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبرستان جا رہا تھا کہ میری نظر ایک قبر پر پڑی کہ دیکھتا ہوں کہ اس قبر کے اندر سے ایک مردہ نکلتا ہے اور اتنا چیختا ہے، اور پیچھے سے کوئی اس کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو پکڑو، اس کو زنجیروں میں ڈالو، اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے بھاگا نہیں جاتا۔ تو اس کے بعد وہ پیچھے والا شخص اس کو زنجیر میں پکڑ کے اندر لے جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ میں تھوڑا قریب گیا، قریب جا کر دیکھتا ہوں تو اس قبر سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں تو نماز پڑھتا تھا، میں تو قرآن پڑھتا تھا، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا تھا، میں نے تو حج بھی کیا ہے، میں نے تو عمرہ بھی کیا ہے، میں تو صدقہ بھی کرتا تھا، اے اللہ یہ سارے کام تیرے لیے تو کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کو آواز آتی ہے کہ تو سارے کام کرتا تھا، تو سچ کہہ رہا ہے، تو نماز بھی پڑھتا تھا، تو روزہ بھی رکھتا تھا، تو حج بھی کرتا تھا، تو نے عمرہ بھی کیا، تو صدقہ بھی کرتا تھا، لیکن میرے پیارے، لیکن میرے بندے، جیسے ہی تجھے تنہائی ملتی تھی تو اس تنہائی میں گناہ کرتا تھا، تو اس تنہائی میں گناہ کرتا تھا۔ تو کیا تو بھول گیا تھا کہ تنہائی میں اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا تو یہ بھول گیا تھا کہ اندھیرے میں اللہ نہیں دیکھتا؟ تو کیا تو بھول گیا تھا کہ اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا کہ تنہائی کے گناہ سے بچو، تنہائی کے گناہ سے بچو؟ یہ اکیلے پن میں جب انسان نہیں دیکھ رہا، جب انسانوں سے انسان اوجھل ہو جاتا ہے، اپنے کمرے میں اکیلا ہو جاتا ہے، تو اس وقت گناہ کرتا تھا، اس گناہ کی وجہ سے آج تجھے عذاب ہو رہا۔ تو کہاں پر پتہ چلا؟ اس قبر میں پتہ چلا۔ کہاں پر پتہ چلا؟ قبر میں پتہ چلا۔ بظاہر تو وہ دیندار تھا لیکن رات میں گناہ کرنے کی وجہ سے، تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر جمعرات اور جمعے والے دن قبرستان جایا کرتا تھا۔ کیوں قبرستان جاتا تھا؟ تاکہ میں اس قبر والوں کو دیکھ کر اپنا یہ گمان کروں کہ ایک دن میں نے بھی اس طرح قبر میں آنا ہے،
ایک دن میں نے بھی اس طرح قبر میں آ کر سونا ہے. میں اس لیے اکثر جمعرات اور جمعے کو قبرستان جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ میں قبرستان گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں اور اس کے لوگ آوازیں دے رہے ہیں کہ اس کو پکڑو, اس کو زنجیر میں ڈالو اور اس کے اوپر عذاب ڈالو. میں نے جب وہ سنا اور وہ شخص یہی کہہ رہا ہے, میں تو دنیا میں نماز بھی پڑھتا تھا, میں تو قرآن بھی پڑھتا تھا, میں تو صدقہ بھی دیتا تھا, میں نے تو حج بھی کیا, میں نے تو عمرہ بھی کیا, میں تو بہت دیندار تھا, دنیا والوں سے پوچھو. اور وہ شخص جو عذاب کا فرشتہ ہے وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تو تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا, تو تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا, تو تنہائی میں اللہ کو ناراض کرتا تھا, تو تنہائی میں شیطان کو راضی کرتا تھا, اور تو اپنی آنکھوں سے بھی گناہ کرتا تھا, اپنے ذہن سے, اپنے دل و دماغ سے بھی گناہ کرتا تھا. اس گناہ کی وجہ سے تجھے عذاب ہو رہا. تو میرے عزیزو, تنہائی میں اللہ کو یاد رکھنا, تنہائی میں اندھیرے میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت اللہ کو یاد رکھنا, یہی تو حقیقی مقصد ہے. انسان سب کے سامنے تو گناہ جلدی سے نہیں کرتا, سب کے سامنے تو کوئی غلط کام جلدی سے نہیں کرتا, لیکن ایمان کا جو صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے وہ اکیلے میں پتہ چلتا ہے. ایمان کا صحیح معنوں میں جو پتہ چلتا ہے وہ تنہائی میں پتہ چلتا ہے کہ تنہائی میں یہ اللہ کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے. جب موبائل بھی سامنے ہو, جب انٹرنیٹ بھی موجود ہو, جب ساری چیزیں موجود ہیں, اس کے بعد بھی اللہ پاک کو وہ یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے. یہ ہے اصل بندگی کا مقصد. اسی طرح انسان رشوت لیتا ہے. رشوت انسان اکثر چھپ کے لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو رشوت لینے والے ہیں وہ چھپ کے تھوڑا سا لیتے ہیں, آگے پیچھے ہو کر لیتے ہیں, سب کے سامنے نہیں لیتے, تو پتہ چلا غلط کرتے ہیں, تبھی تو چھپ کے لیتے ہیں. تو رشوت لینا, اسی طرح زنا کرنا. زنا بھی انسان کب کرتا ہے؟ چھپ کے کرتا ہے, سب کے سامنے کرتا ہے. زنا بھی انسان چھپ کے کرتا ہے, رشوت بھی چھپ کے لیتا ہے. اسی طرح ایک شخص تھا جو کہ جج کا نمائندہ تھا. جس طرح یہ جج ہوتے ہیں نا, ایک جج تھا, اس کا ایک نمائندہ تھا جو کہ اس کے پاس جو لوگ ہوتے ان کو ملواتا. جب اس کی وہ نوکری لگی جج کے پاس تو کچھ ہی دن بعد وہ بہت زیادہ امیر ہو گیا. کچھ ہی دن کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پاس, یہ تو پہلے بہت غریب تھا, آج اس کے پاس گھر بھی آ گیا, گاڑی بھی آ گئی, بڑا امیر ہو گیا. تو پتہ چلا وہ رشوت لیتا تھا. تو ایک دن اس شخص کا انتقال ہو گیا. جس وقت اس کا انتقال ہوا اس کو قبر میں اتارا. جب اگلے دن ایک اور شخص کا انتقال ہوا تو اس کے برابر والی جو جگہ تھی اس شخص کو دفنانے کے لیے کھودنا شروع کیا. جب کھودنا شروع کیا قبر تیار ہو گئی. اب اس مردے کو لایا گیا جو اس کے برابر جس کو دفنانا ہے. تو وہ شخص فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ شخص جو کہ ایک دن پہلے مرا تھا, رشوت لیتا تھا, اور اس کے برابر میں دوسرے شخص کو دفنانے لگے تو اس کے قبر کی جو دیوار تھی وہ گر گئی. اس کے قبر کی جو دیوار تھی وہ گر گئی. تو جیسے ہی دیوار گری تو ہماری نظر اس کے ساتھ ایک کالے رنگ کے کتے پر پڑی. ایک کالے رنگ کا کتا جو کہ خطرناک چہرے والا اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کو نوچ رہا ہے اور اس کو کھا رہا ہے. ہم نے اچانک وہ جلدی سے اس دفنانے کے لیے جو مردہ لے کر گئے تھے اس کو بھی نہیں دفنایا, اس کو بھی لے کر بھاگے, اس کو بھی کہیں اور دفنایا اور وہ قبر کو ویسے ہی بند کر دیا. تو اللہ پاک نے دنیا میں دکھا دیا کہ جو انسان رشوت لیتا تھا, تنہائی میں چھپ کر رشوت لیتا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو پتہ چلا یہ جو چھپ کر تنہائی میں رشوت لینا ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح آخری بات میرے عزیزو, آج سے 165 سال پہلے ایک واقعہ ہوا. آج سے 165 سال پہلے, گویا کہ 1857 جب جنگ ہوئی, دوسری جنگ عظیم, اس وقت کا ایک واقعہ ہے. دلی کے اندر حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے. ان کے ایک شاگرد تھے, انہوں نے یہ واقعہ بتایا. وہ کہنے لگے کہ ہم
کلاس میں پڑھ رہے تھے، ہم درسگاہ میں پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا، دیکھنے میں بظاہر وہ شخص بہت پیسے والا لگ رہا تھا، بہت مال والا لگ رہا تھا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ شخص آیا اور آ کر استاد کو کہنے لگا، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا، میں بہت دور سے آ رہا ہوں اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے آپ سے کچھ مشورہ لینا ہے، مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، مجھے آپ تھوڑا سا وقت دیں۔ اس کے بعد مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وقت دیا اور پوچھا کیا ہوا، اور اس سے پوچھا کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ میں ایک غریب آدمی تھا، میں ایک غریب آدمی تھا اور ایک نوکری کیا کرتا تھا، ہندوستان کے اندر نوکری کیا کرتا تھا، اچانک میری وہ نوکری چھوٹ گئی۔ جب نوکری چھوٹی تو میرے بیوی بچے پریشان ہوئے، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں فقر و فاقہ آ گیا۔ جب فقر و فاقہ آیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس شہر سے کسی دوسرے شہر چلا جاؤں، یہ تو میرا گاؤں ہے، کسی شہر میں چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر نوکری کر لوں گا، وہاں جا کر کچھ پیسے کما کر اپنے گھر میں بھیجتا رہوں گا۔ تو میں نے سمر پور جانے کا ارادہ کیا۔ کہاں پر؟ سمر پور، انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ایک شہر ہے، میں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ جب میں وہاں جانے لگا تو راستے میں ایک جگہ پر رکا۔ جب وہاں پر رکا تو جس طرح آج کے دور میں ہوٹل ہوتے ہیں، درمیان میں گاڑی رکتی ہے ہوٹل پہ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، تو وہاں پر درمیان میں ہم رکے۔ جب رکے تو وہاں پر ایک ہوٹل تھا۔ اب کھانے پینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، کھانے پینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو وہاں پر کچھ عورتیں تھی، 2-3 عورتیں ایسی تھی کہ جو کھانا بنا کر لوگوں کو فروخت کیا کرتی تھی، یعنی ہوٹل جس طرح کھانا پکا کر بیچتا ہے، اس طرح کچھ عورتیں تھی جو گھر کا کھانا لاتی تھی اور ان کو بیچا کرتی تھی۔ اسی طرح 1-2 عورتیں ایسی تھی کہ جو ناچ گانا کر کے پیسہ کماتی تھی، جو کہ ناچ کر لوگوں کو انٹرٹین کر کے خوش کر کے پیسہ کماتی تھی۔ تو ان میں سے ایک عورت میرے پاس آئی جو کہ ناچنے والی تھی، جو کہ ناچنے والی عورت تھی، میرے پاس آئی، مجھ سے آ کر کہنے لگی کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میں تو اپنے کام کے لیے سمر پور جا رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے، میں آپ کو کیا دیکھوں، میرے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو کیا دیکھوں۔ وہ چلی گئی، دوسری بار آئی، تیسری بار آئی، چوتھی بار آئی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میری ایسی حالت ہے کہ بس میرے پاس یہ چند تھوڑے سی چیزیں ہیں، اگر میں یہ بیچ کر کھانا کھا لوں تو میں سمر پور کیسے جاؤں گا؟ جب میں سمر پور ہی نہیں جاؤں گا تو میں وہاں کام کاج کیسے کروں گا؟ پھر میں اپنے بیوی بچوں کا جو کیسے خیال رکھوں گا؟ تو اس عورت کے دل میں ایک بات آئی، ایک نیکی آئی، اس عورت کے دل میں ایک نیکی آئی۔ وہ کہنے لگی میں بہت گناہگار عورت ہوں، لیکن میں نے کچھ سلائی کر کے، کچھ کام کر کے 10 روپے جمع کیے۔ کتنے روپے جمع کیے؟ 10 روپے۔ آج کل کے دور کے حساب سے آپ 10,000 روپے سمجھ لیں، یعنی 10 روپے میں نے جمع کیے ہیں، وہ 10 روپے آپ مجھ سے بطور قرضہ لے لو، وہ حلال کی کمائی سے میں نے جمع کیے ہیں۔ کیوں جمع کیے ہیں؟ میں نے اس لیے جمع کیے تھے کہ کل کو جب میں مر جاؤں تو میرا کفن ان پیسوں سے لینا، میرا کفن ان پیسوں سے لینا، حلال کی کمائی سے لینا، اس والی کمائی سے نہ لینا جو میں ناچ کر لیتی ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے بطور قرضہ وہ 10 روپے دے دیں، یعنی 10,000 روپے دے دیں، جب میں واپس آؤں گا تو اسی جگہ پر آ کر آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص 10 روپے لے کر وہاں سے نکلتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ کھانا بھی کھا لو، اچھی طرح جاؤ اور جا کر اپنے لیے کوئی روزی کا انتظام کرو، اللہ نے زندگی دی تو دوبارہ ملیں گے۔ اس نے ایک نیکی کی، اس نے ایک نیکی کی۔ اب وہ شخص وہاں پر چلا گیا۔ اب وہ شخص کہنے لگا عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے، وہاں پر جب میں گیا تو میری جاتے ہی نوکری لگ گئی، میری جاتے ہی ایک اچھے مالدار آدمی کے پاس نوکری لگ گئی، وہ میرا بڑا خیال کرتا، میری تنخواہ بھی اچھی، یہاں تک کہ چند سال گزرے میں امیر ہو گیا، چند سالوں میں امیر ہو گیا، گھر پہ ہر مہینے پیسے بھیجتا، گھر والوں کی زندگی بھی اچھی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ میرا بیٹا جو 4-5 سال کا تھا وہ جوان ہو گیا اور میرے 15 سال گزر گئے۔ جب 15 سال گزر گئے، گھر سے خط آیا کہ اب ہمارا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، آپ سارے پیسے وغیرہ جمع کر کے گھر آ جاؤ۔ تو جب میں نے سارے پیسے وغیرہ دوبارہ جمع کیے، اس جمع کرنے کے بعد وہ جو پیسے تھے میں نے ایک گٹھڑی کے اندر رکھے۔ کس کے اندر رکھے؟ ایک گٹھڑی کے اندر باندھے اور واپسی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسی جگہ پر جا کر رکا۔
کہاں پر؟ جہاں سے وہ 10 روپے لیے تھے، اس جگہ پر جا کر رکا تو دیکھا وہاں پر سب کچھ بدل گیا ہے. 15 سال میں زندگی بدل جاتی ہے، ماحول بدل جاتا ہے. تو پوچھنے لگا یہاں پر ایک عورت تھی، یہ فلا وہ کام کرتی تھی، وہ عورت کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا وہ تو بہت زیادہ بیمار ہے، وہ تو بہت زیادہ بیمار ہے، ان قریب ایسا ہے کہ اس کی آج ہی جان نکل جائے. اس شخص کے دل میں آیا کہ فوراً میں اس سے جا کر ملوں. وہ اس کے گھر گیا. جب اس کے گھر گیا تو واقعی وہ بیمار تھی، یہاں تک کہ اس کی جان نکلنے والی تھی. اس شخص نے جا کر اس کو کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس کو آپ نے 10 روپے دیے تھے، میں آپ کے وہ 10 روپے لوٹانے آیا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ خوشحال ہو گئے، آپ تو امیر ہو گئے، آپ تو غریب گئے تھے، آپ تو امیر ہو گئے. یہاں تک وہ بات چیت کر رہی تھی، اس کی جان نکل گئی. جب اس کی جان نکل گئی تو اس شخص نے اسی 10 روپے سے اس کا کفن کا انتظام کیا، اسی 10 روپے سے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا. اور اس کے بعد رات ہو گئی، اس رات میں اس کو قبر میں اتارا. جب قبر میں اتارا اس وقت لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی. قبر میں اتارنے کے بعد اس جگہ پر آیا، اس جہاں پر اس نے آرام کرنا تھا، اور سو گیا. رات کو اس کی آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی تو دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنی گٹھڑی دیکھوں کہاں رکھی ہے. دیکھا کہ وہ گٹھڑی غائب ہے، وہ گٹھڑی غائب ہو گئی جس میں ساری زندگی کی محنت، پیسہ، وہ سارا کس میں تھا؟ اس گٹھڑی میں تھا. وہ گٹھڑی غائب ہے. وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی یہاں بھاگتا ہے، کبھی وہاں بھاگتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ گٹھڑی گئی تو گئی کہاں. اس کے بعد اس کے دل میں ایک بات آئی کہ ہو سکتا ہے رات کی تنہائی میں کہ جس وقت میں نے اس قبر میں اس عورت کو اتارا تھا، ایسا نہ ہو وہ گٹھڑی قبر میں گر گئی ہو، ایسا نہ ہو وہ گٹھڑی قبر میں گر گئی ہو. تو دل میں یہ بات آئی. پھر صبح ہوئی تو اس قبر کے پاس گیا. اس قبر کے پاس جانے کے بعد اس نے وہ قبر کھودی. قبر کھودی، دیکھا کہ اس قبر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، قبر خالی پڑی ہے. قبر خالی پڑی ہے، وہ عورت بھی نہیں ہے، وہ گٹھڑی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قبر خالی پڑی ہے. تو کہنے لگا کہ جب میں قبر میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں ہے، تو قبر کے داہنی طرف سے ایک دروازہ نظر آیا. قبر کے سیدھے ہاتھ سے ایک دروازہ نظر آیا. میں اس دروازے میں گھس گیا. جب میں اس دروازے میں گھسا، اندر گیا تو جا کر دیکھا ایک خوبصورت سا باغ ہے. اس باغ کے اندر اتنے اچھے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں کہ جو دنیا میں ہم نے نہیں دیکھے. اتنی اچھی اچھی سبزیاں لگی ہوئی ہیں جو دنیا میں ہم نے نہیں دیکھی. اس کے بعد وہاں پر دور دیکھا کہ ایک کوئی خوبصورت حسین و جمیل شہزادی بیٹھی ہوئی. اب میرے دل میں آیا یہ کوئی شہزادی ہوگی، اس کے پاس خادمہ ہیں، اس کے پاس کام کرنے والے غلام ہیں. تو میں واپس آنے لگا تو ایک شخص نے مجھے آواز دی. گویا کہ ایک شخص نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا کہ چلو آپ کو وہ ملکہ بلا رہی ہے، چلو وہ آپ کو ہماری شہزادی بلا رہی ہے. میں اس کے ساتھ گیا. میں جا کر اس کے پاس کھڑا ہوا تو وہ شہزادی کہنے لگی کہ مجھے پہچانتے ہو؟ وہ شہزادی کہنے لگی مجھے پہچانتے ہو؟ اس شخص نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتا، پہلی بار دیکھ رہا ہوں. اس شہزادی عورت نے کہا کہ میں وہ عورت ہوں کہ جس نے آپ کو 10 روپے دیے تھے. میں وہ عورت ہوں جس نے آپ کو 10 روپے دیے تھے، جس کو رات کو آپ نے دفنایا تھا. اللہ پاک نے میرے وہ 10 روپے، میری وہ نیکی قبول کر لی اور آج مجھے یہ ساری نعمتیں دے دی. اور یہ لو اپنی گٹھڑی جو تم رات کو بھول گئے تھے جلدی کے اندر، یہ لو اپنی گٹھڑی تم رات کو بھول گئے تھے. جاؤ جلدی سے دنیا میں چلے جاؤ، پتہ نہیں جس وقت تم جاؤ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ عالم برزخ تھی. وہ کیا تھی؟ عالم برزخ تھی. وہ شخص باہر نکلا قبر سے، آ کر دیکھا نہ تو وہ کوئی جگہ ہے، نہ تو وہ لوگ ہیں، نئے چہرے ہیں. جہاں پر کبھی ویرانیت تھی وہاں پر بلڈنگ بن گئی ہے، جہاں پر کبھی کچھ نہیں تھا وہاں پر بڑے بڑے عالیشان گھر بن گئے ہیں. وہ پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ رات ہی رات میں سب کچھ بدل گیا. ایک شخص کو روکتا ہے کہ یہاں پر ایک ہوٹل ہوا کرتا تھا. وہ بولتا ہے پاگل ہے، یہاں تو کوئی ہوٹل نہیں ہے، کئی سالوں سے یہاں پر یہ جگہ نہیں ہے. وہ کہنے لگا، دوسرے کو روکتا ہے یہاں پر ایک ہوٹل تھا، یہاں پر ایک گھر تھا، یہاں پر کچھ عورتیں تھی جو روٹیاں بناتی تھی، یہاں پر کچھ عورتیں تھی جو کھانا بناتی تھی. وہ کہاں گئے؟ لوگ اس کو بولتے تو پاگل ہے، یہاں ایسا کچھ بھی
نہیں تھا۔ اتنے میں ایک وہ 100 سال کے قریب بوڑھا شخص اس پر نظر پڑی۔ اس شخص نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ یہاں پر اس طرح ایک ہوٹل ہوا کرتا تھا، ایک جگہ ہوا کرتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ چیزیں کہاں گئی۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ آپ کی بات میں اپنے دادا کو جا کے بتاتا ہوں، میرے دادا آج بھی زندہ ہیں، میں خود اگرچہ 100 سال کا ہوں، میرے دادا آج بھی زندہ ہیں، آج آپ میرے ساتھ میرے دادا کے پاس چلو۔ وہ اپنے دادا کے پاس لے گیا۔ جب اپنے دادا کے پاس لے گیا تو وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں بھی خود نہیں اٹھ رہی تھی، ان کی آنکھیں بھی کمزوری کے باعث نیچے ہو چکی تھی۔ اس شخص سے پوچھنے لگے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، یہاں پر ہوٹل تھا، یہاں پر فلاں چیز تھی، وہ کچھ بھی نہیں دکھ رہی۔ تو وہ بوڑھے شخص نے کہا کہ میرے دادا نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص دلی سے آیا اور آ کر یہاں پر رکا اور پوری رات وہ یہاں پر رہا، تو اس کو ایک عورت نے 10 روپے دی۔ اس کے بعد وہ شخص آگے چلا گیا، پھر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو وہ شخص کہنے لگا وہ شخص میں ہی تو ہوں۔ تو وہ بوڑھے شخص نے جیسے ہی سنا کہ یہ کہہ رہا ہے وہ شخص میں ہی تو ہوں، تو اس کی آنکھیں خود بخود اوپر ہونے شروع ہو گئی اور اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور کہنے لگا کہ آپ کہاں تھے اتنے ٹائم سے؟ اس نے کہا میں صرف 3 گھڑی اس قبر میں اس طرح رہا ہوں، 3 گھڑی۔ تو پتہ چلا وہاں کی 3 گھڑی یعنی 25 منٹ دنیا کے 300 سال گزر گئے تھے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 دن کے برابر، یعنی وہاں پر اگر کوئی ایک گھڑی انسان رہ لے گا تو دنیا کے اندر کئی 100 سال گزر جائیں گے۔ تو وہاں پر صرف 25 منٹ وہ رہا، کتنے 25 منٹ رہا، یہاں پر 300 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 300 سال گزر گئے، سارے چلے گئے، اس کے بعد والے بھی چلے گئے۔ وہ تو اللہ پاک نے دکھانا تھا، اس وجہ سے وہ بوڑھا شخص زندہ تھا، اس وجہ سے اس کا دادا زندہ تھا۔ اس کے بعد اس بوڑھے شخص نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آج آپ کے بچے شاید ہی نہ ہو، آپ کے بچے تو مر گئے ہوں گے، قبر کی مٹی بھی ختم ہو گئی ہوگی، اب تو کوئی پہچانے کا بھی نہیں۔ اب آپ ایسا کریں، دلی کے اندر مولانا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ان کے پاس جائیں، ان کو جا کر اپنا مسئلہ بتائیں، وہ آپ کو کوئی راستہ بتائیں گے۔ تو میں پوچھتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو مولانا عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ ایسا کریں کہ آپ کو اللہ پاک نے وہ 25 منٹ عالم برزخ کے دکھا دیے، 25 منٹ عالم برزخ کے دکھا دیے۔ دنیا میں 300 سال گزر گئے، اب تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ ایسا کریں کہ اب آپ یہ جو پیسہ آپ نے کمایا ہے، یہ پیسے پرانے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، آج کے لحاظ سے تو پیسہ آگے جا چکا ہے، آپ نے اس دور میں یہ کمائے تھے، اب تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 300 سال گزر گئے تو آپ بظاہر غریب ہی ہیں، آپ بظاہر مکے چلے گئے اور وہاں پر جا کر اپنی بقیہ زندگی گزارے اور اللہ اللہ کر کے دنیا سے چلے جائے۔ تو وہ شخص مکۃ المکرمہ چلا گیا، مکۃ المکرمہ گیا، وہاں پر اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملا کہ سب سے پہلے حلال کی تلاش کرنا، حلال کمانا، حلال کمانے کو ترجیح دینا، حرام سے بچنا۔ دوسرا فائدہ، بظاہر کوئی مرد، بظاہر کوئی عورت ہماری نظر میں غلط ہو، جیسے وہ عورت ناچنے والی تھی، فاحشہ تھی، کسی کے لیے بدگمانی نہ کرو، پتہ نہیں کیا مجبوری ہو، پتہ نہیں کسی کی کیا مجبوری ہو، اس نے ایک نیکی کی، اللہ پاک نے اس کی ایک نیکی قبول کر کے دنیا والے کو دکھا دیا۔ تو کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی سے بدگمانی نہ کرو۔ پہلے نمبر پہ حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ دوسرے نمبر پہ کسی کو حقیر نہ سمجھو اور نیک کام کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو۔ یہ سیکھنے کو ملا، اس سے کچھ فائدہ ہوا اس واقعے سے۔ تو کتنی زندگی ہے؟ چھوٹی سی زندگی ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو شخص اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کو راضی کر کے چلا جائے گا، اس کی قبر کی زندگی بھی مزے والی۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کام کی جگہ ہے،
یہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں کام ہے، کام مطلب اللہ کو راضی کرنا ایک کام ہے، اللہ کو راضی کرنا ایک کام ہے۔ اور اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ کچھ کرنے سے ہوں گے، نماز پڑھنے سے ہوں گے، قرآن پڑھنے سے ہوں گے، نیکیاں کرنے سے ہوں گے، گناہ سے بچنے سے ہوں گے۔ اگر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے، اللہ ناراض ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، ایک ہے تیری چاہت اور ایک ہے میری چاہت، اگر تو نے کیا وہ سب کچھ جو ہے میری چاہت تو میں دے دوں گا تجھے وہ سب کچھ جو ہے تیری چاہت، اگر تو نے کی نافرمانی اس کی جو ہے میری چاہت تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو ہے تیری چاہت، آخر میں ہوگا پھر بھی وہی جو ہے میری چاہت۔ تو اللہ کی چاہت حقیقی چاہت ہے۔ تو میرے عزیزو، آج اس زندگی کو غنیمت جانے، آج اس زندگی کو غنیمت جانے اور اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے ہٹا کر اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ کے لیے اس نشے سے توبہ کریں کہ یا اللہ جو غلطی ہو گئی، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، یا اللہ جو غلطی ہو گئی، جو ناگہانی میں اور انجانے میں اور اسی طرح بچپنے میں ہم نے گناہ کر لیا، ایک نشہ کر لیا، اس نشے سے ہمیشہ کے لیے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اس نشے سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نماز لازمی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، اور حلال کمائیں گے، اپنے گھر والوں کو حلال کھلائیں گے اور حرام سے بچیں گے۔ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب